اس وقت ایک عالمی طور پر ہیضہ پھیل رہا ہے، اس کے لیے میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں، نہایت معمولی قیمت پر کثرت کے ساتھ بین انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ساری جماعتیں ٹیمیں بنائیں، روک تھام کی کارروائی بھی کریں، اور جہاں ہیضے کے مریض ہوں وہاں ان کے علاج کی بھی کوشش کریں۔ پانی کی لیے اپنی تیاری رکھیں، اپنا پانی ساتھ لے کر چلیں، اگرچہ ہائیجین کے ذریعے اختیار کیے ہوں تب بھی یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی معمولی خطرے میں بھی ڈالے۔ اس لیے جو ٹیمیں ہیں وہ اپنے پانی کا انتظام کریں، یا پانی ابال کر پینے کا جہاں بھی جائیں اس کے لیے پورے سہولتیں ساتھ لے کے جائیں، ایسے برنر وغیرہ ساتھ لے جائیں جس سے سٹووز وغیرہ ٹائپ کی جہاں جو چیز ملتی ہے۔ تو یہ احتیاطیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے وہاں خدمت کرنی ہے۔ اب میں دواؤں میں بتاتا ہوں، سلفر دواؤں میں سے نمایاں طور پر کتابوں میں مذکور ہے جو پریونٹیو کے طور پر کام آتی ہے۔ جہاں وبا پھیلی ہے وہاں سلفر شروع کرا دیں، لیکن میرا ایک اور دوا ہے آرنیکا، جس میں پڑھا رہا ہوں آج کل۔ آرنیکا میں بھی سیپٹیسیمیا اور اس قسم کی چیزوں کی پریونشن بہت گہری طور پر پائی جاتی ہے، اس لیے آرنیکا اس کو ساتھ میں لایا جائے۔ آرنیکا کی ایک اور خوبی ہے جو آپ کی کلاس سے تعلق رکھتا مضمون میں اس میں بے شک آپ کو تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ آرنیکا شروع کیا ہوگا نا ہم نے۔ آرنیکا لوگ عام طور پر چوٹوں کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بہت ہی گہری اور بہت ہی فائدہ مند دوا ہے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سیپٹیسیمیا کے لیے عورتوں کو وضع حمل سے پہلے اگر دے دی جائے تو ولادت سے پہلے، اس کو وضع حمل ہی کہتے ہیں نا، اس سے پہلے اگر دی جائے کچھ دن تو کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، بخار نہیں پیدا ہوتے، ہائیجینک کمزوریوں کی وجہ سے جو انفیکشن کا خطرہ ہے اس کے لیے تو آنے کا بہت ہی ضروری ہے۔ غریب ممالک میں اکثر ایسی عورتیں بیچاری پھر ساری زندگی مصیبت میں مبتلا رہتی ہیں، کیونکہ دائیاں گندی، کپڑے گندے، احتیاطیں نہیں ہوتی پوری، غربت کی جتنی مصیبتیں ہیں وہ ساتھ لاحق ہوتی ہیں۔ اس لیے آرنیکا تو مفت کی دوا ہے، یہ تو ساری دنیا میں پیدائش سے پہلے دینے کا احمدیوں کو رواج کر دینا شروع کر دینا چاہیے، اور اپنے ہمسایوں اور تعلق والوں کو بھی بتائیں۔ دوسرا ہے اس کو سلفر سے ملا دیا جائے۔ اس میں دوسری خوبی یہ ہے کہ ملیریا کا پریونٹیو ہے جس کا لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ افریقہ میں جو ملیریا کے علاقے ہیں خصوصیت سے، وہاں کی جماعتوں کو بھی جہاں ملیریا کا رجحان پائے جائیں، یا خاص طور پر بیرونی مبلغین کو، تو باقاعدگی سے آرنیکا کا کورس لینا چاہیے۔ چند دن روزانہ ایک 200 کی خوراک لی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، 10-15 دن لیں تو اس کے ملیریا کے خلاف واضح مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، اور ٹائیفائڈ کے خلاف بھی۔ اس لیے بہت گہری دوا ہے جس سے جتنا اس سے فائدے کا حق تھا نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ اکثر کتابوں اور درسوں میں بس یہی بات اتنی دہرائی جاتی ہے کہ چوٹوں کی دوا کہ باقی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، کیونکہ وہ موسمی اثرات جن میں ہیضہ پھوٹتا ہے، وہی موسمی اثرات ملیریا کے لیے بھی ممد ہوتے ہیں اور ٹائیفائڈ کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تینوں چیزیں کور ہو جائیں گی۔ سلفر اور آرنیکا ملا کر اگر ضرورت پڑے تو دن میں 2 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے، مگر 1 دفعہ رکھیں تو بہتر ہے پریونٹیو کے طور پر۔ جی 200، میرا تجربہ 200 کا ہے، لیکن ڈاکٹر کینٹ لکھتے ہیں کہ بعض کیسز میں اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے، بہت اونچی طاقت میں، تو بہت مفید رہتی ہے۔ اور کینٹ کا میرا تجربہ ہے کہ وہ صحیح بات لکھتے ہیں۔ اکثر ہومیوپیتھ
मुआवजे से काम ले जाते हैं, सुनी सुनाई बातें बयान कर देते हैं, और फिर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा नहीं निकलता, मायूसी होती है। मगर कैंट ने के मुतालिक मैंने देखा है, जब भी जो बात लिखता है समझाकर, अल्लाह के फजल से वो जरूर ठीक निकलती है। तो इसलिए ये आर्निका का ऊंचा इस्तेमाल जो है 1 लाख वाला या 10,000 वगैरह, इसको भी पेश नजर रखें। प्रोफिलेक्टिक के तौर पर, इसको प्रिवेंटिव भी कहते हैं, यानी बीमारियों की मुदाफत पैदा करने के लिए, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए आर्निका की ऊंची डोज भी दे के देखें। लेकिन मैंने 200 में इसलिए बताया है कि मैंने अब तक कभी प्रोफिलेक्टिक के लिए ऊंची ताकत में इस्तेमाल नहीं की, इसलिए हैजा के दिनों में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन और मलेरिया की रोकथाम के लिए मसलन ये तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अचानक आई और ले बैठी। हैजा तो वक्त नहीं देता, तो चंद घंटे की बात है और तड़प तड़प के मरीज हाथ से निकल जाता है। इसलिए वहां तो एहतियात ही करें, लेकिन मलेरिया के इलाकों में, टाइफाइड के इलाकों में ऊंची ताकत में आर्निका का इस्तेमाल करा के फिर मुझे बताएं कि उसका क्या असर देखा गया है। दूसरी चीज है मलेरिया जब हो जाए, हैजा हो जाए तो उसके लिए जो 3 दवाएं तो अमूमन किताबों में मज़कूर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो उसके अलावा इस्तेमाल होने का इम्कान है, और जरूरी नहीं कि उन 3 में ही रहा जाए। इसलिए उन 3 आम मशहूर दवाओं के अलावा भी मैं कुछ आपको अब बताऊंगा। पहली दवा है क्यूप्रम। क्यूप्रम पेट के तशन्नुज की और नहायत खौफनाक किस्म के तकलीफ दे तशन्नुज की चोटी की दवा है। ऐसा तशन्नुज जिसके असर चेहरे पर जाहिर होता है, निलाहट पैदा हो जाती है, जिसका मतलब है कि खून की नालियां हर तरफ या मसल्स सिकुड़ गए हैं, और उसकी वजह से जो स्टेसिस की अलामतें पैदा होती हैं वो चेहरे पर निलाहट के रंग में आ जाती हैं। और दूसरे इसकी अलामत यह है कि हाथ पांव मुड़ते हैं, और अक्सर मसलन मिर्गी का मरीज भी जिसमें क्यूप्रम बहुत मुफीद है, उसके तशन्नुज का आगाज उंगलियों और हाथों से होता है और पांव से। तो एक्सट्रीमिटीज जिनको कहते हैं, इंसानी जोड़ों के किनारे, इंसानी आज़ा के किनारे, वहां से तशन्नुज शुरू होकर अंदर की तरफ हरकत करता है। तो ये अलामत तो साफ पहचानी जाती है, और बाज़ दफा गर्दन भी पीछे की तरफ मुड़ जाती है, अकड़ जाती है, और बल बड़ा खौफनाक है, जो एक ऐसी अजियतनाक चीज है कि उसको देखना भी मुसीबत है। तो उसमें क्यूप्रम की 1-2 खुराकें खुदा के फजल से बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। दूसरा है अपना कैम्फर। कैम्फर अमूमन बाल लोग छोटी ताकत में इस्तेमाल करते हैं, 6 में, 6x वगैरह में या छोटी में। मेरे नजदीक तो 30 में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए बहुत लो जाने की जरूरत नहीं है। 30 में, या अगर कोई अपनी पसंद रखता हो, बाद लोगों को छोटी ताकत पे ज्यादा एतमाद होता है, छोटी में भी काम करता है, इसलिए मैं कह रहा हूं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 6x तक या 3 पोटेंसी तक। ये उस तरह प्रोफिलेक्टिक नहीं है जिस तरह सल्फर और आर्निका है, यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की दवा बनता तो है, मगर उस वक्त हिफ्ज़ मा तक़द्दुम नहीं कहना चाहिए, आगाज के वक्त जब बीमारी शुरू हो जाए, शुरू की इलामतों में अगर इसको दिया जाए तो हैजा डेवलप नहीं होगा। नहीं क्या खाम खाई में बात खत्म कर बैठा, अब उसकी बात ही नहीं हो रही, अब तो बिल्कुल और मजमून चल पड़ा है। क्यूप्रम मैंने कहा था तशन्नुज की इलामत है, पेट में तशन्नुज हो, ऐसे मरीज को असहाल भी थोड़े थोड़े आते हैं, यानी मुसलसल नहीं जारी रहते, क्योंकि वो रुक जाते हैं। अंतरियों में तशन्नुज इतना सख्त होता है कि वो असहाल को इकट्ठे बाहर फेंक ही नहीं सकती। तो तशन्नुज की वजह से उसमें
توقف ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں تھوڑا دست، حالانکہ یہ تھوڑے دست والی بات نہیں ہے، اس کا پیٹ پھولتا جاتا ہے ایسے مریض کا. اور کیمفر میں بھی یہ علامت اس لحاظ سے مشابہ ہے، تشنج جو اتنا سخت نہیں، لیکن کیمفر کا مریض بھی چونکہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جلدی. اس کی پہچان یہ ہے، اول تو میں نے بتایا نا پروفیلیکٹک کے طور پر نہیں، آغاز میں بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی دوسری علامت کا انتظار نہ کیا جائے. جہاں ہیضے کی علامت شروع ہوئی وہاں فوراً کیمفر دے دیں. تو اللہ ماشاء اللہ وقت پر دیا ہوا کیمفر کام آ جاتا ہے، بیماری آگے نہیں بڑھتی. لیکن اگر ہیضہ ہو چکا ہو تو پھر کیمفر کی کیا پہچان ہے؟ پھر کیمفر کی پہچان ہوگی تو کام کرے گی. فرق یہ ہے کہ شروع میں تو ہمیں تو پتہ نہیں کس قسم کا ہیضہ ہے. ہر قسم کے ہیضے کے آغاز میں کیمفر کام کرے گی، کیونکہ کیمفر ہر بیماری کے آغاز میں یہی اثر دکھاتی ہے. یہ کیمفر کا مزاج ہے. انفلوئنزا ہونے لگا ہے، اگر شروع میں ہی آپ کیمفر دے دیں تو یہ حرارت غریزی کو اٹھاتی ہے، اور انفیکشن کے لیے جو گرا ہوا ٹیمپریچر درکار ہے وہاں وہ درجہ حرارت کو اٹھا دیتی ہے. نزلہ جب ہونے لگتا ہے تو نزلے ناک کے اندر جو جھلیاں ہیں جہاں نزلے کا آغاز ہوتا ہے وہاں وقتی طور پر کچھ درجہ حرارت گر جاتا ہے، اور جو دفاع کی قدرتی طاقت ہے وہ اس حصے کو مہیا نہیں ہوتی، اور کمزوری کا احساس ہے جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر ٹھنڈ وہاں محسوس ہوتی ہے. ایک سپاٹ ہے جو نسبتاً باقی ٹیمپریچر سے ٹھنڈا ہو جائے گا، اس سپاٹ پر یا اس حصے پر بیکٹیریا اثر دکھاتے ہیں. جب وہ پل جاتے ہیں اور طاقت میں آ جاتے ہیں پھر وہ گرمی سردی کی بحث ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر طرف بڑے زور سے حملہ کرتے ہیں. تو اس ابتدائی کمزوری کے وقت جبکہ جسم کا کوئی حصہ ٹھنڈا ہو جائے یا سارا جسم بعض دفعہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دفاعی طاقتوں سے محروم رہ جاتا ہے، کیمفر بہترین دوا ہے. سمجھ گئے؟ بیماری کے نتیجے میں اگر جسم ٹھنڈا ہو جائے، مثلا دل کا حملہ ہوا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، بلڈ پریشر گر رہا ہے، موت کے قریب مریض پہنچ چکا ہے، وہ جو ٹھنڈا ہونا ہے وہ کیمفر کا موقع نہیں، وہ کاربوویج کا موقع ہے. تو وہ جسم کا ٹھنڈا ہونا یا اعضاء کا ٹھنڈا ہونا جو بیماری کے آغاز میں ظاہر ہوتا ہے اس میں کیمفر علاج ہے. اور جو بیماری کے بڑھ جانے کے بعد جب ہیلے سب جاتے رہتے ہیں اس وقت جو کیمفر سے ملتی جلتی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کا علاج کاربوویج ہے، کیمفر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ہیضے کے تعلق میں پہلے میں بات ختم کر لوں پھر آدمی کی طرف واپس آؤں گا. ہیضے کے تعلق میں یاد رکھیں کہ کیمفر کی علامتیں یہ ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے، بہت معمولی اجابت ہے لیکن اندر تشنج اتنا سخت نہیں ہے اس کا، لیکن کمزوری اور ٹھنڈے پسینے اور ریزولوشن نہیں ہو رہا، جس کو ریزولوشن کہتے ہیں، جسم کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور گرمی کی علامت ظاہر ہو جائے، وہ ہوتی نہیں. اور ٹیمپریچر بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتا، بعض دفعہ گر چکا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیمفر سب سے اچھا علاج ہے. اب دوسرا ایک اور دوا جو زیادہ تر بیان کی جاتی ہے وہ ہے وریٹرم ایلبم. وریٹرم ایلبم میں بھی تشنج بہت پایا جاتا ہے مگر پنڈلیوں کا. کیوپرم میں ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی اور پیٹ کے اندر کا تشنج بہت نمایاں ہوتا ہے. وریٹرم ایلبم میں پیٹ کے اندر کا تشنج اتنا نہیں ہوتا جتنا پنڈلیوں کا، اور بڑے اذیتناک تشنج ہوتا ہے پنڈلیوں میں. لیکن اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ بہت کھلے اسال جو آنن فانن پانی کو نچوڑ دیتے ہیں، جسم کو پانی سے نچوڑ کر جسم کو پانی سے خالی کر دیتے ہیں. اس لیے جہاں بڑے اسال ہوں، بڑی قے ہو، ہاں قے بھی اس کا ایک طبی حصہ ہے اس کا ہیضے کا، جو ہر ہیضے میں موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں جو پہچان کے لیے الگ کی جائے.
جو نمایاں پہچان والی علامتیں ہیں ہنگامی وقت کے طور پر، جہاں موت اور زندگی کا معاملہ باریک دھاگوں سے لٹکا ہوا ہو، وہاں یہ دوائیں بہت ہی نمایاں ہیں، اور اس کے استعمال سے اللہ کے فضل کے ساتھ اکثر مریض شفا پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بعض دوائیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گہری انفیکشن بعض دفعہ ہیضے کے ساتھ اور بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ٹائیفائڈ کا زمانہ ہے، اور عام طور پر ایسی جگہوں میں ٹائیفائڈ کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ اکیلی ہیضوں کی دواؤں پر بنا کرنی عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر بیپتیشیا کو پیش نظر رکھیں تو وہ ہیضے میں بھی بہت مفید ثابت ہوگی۔ بیپتیشیا گہری انفیکشن کی دوا ہے، جبکہ مریض کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں اور نہایت بدبودار متفن اس کی اجابت ہو، اس صورت میں بیپتیشیا بہت اچھی دوا ہے۔ ایک اور دوا جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے کروٹن۔ کروٹن میں تشنج بھی ہے، اور جلدی بیماریاں بھی ہیں، اور کھلے کمزور کرنے والی دست بھی۔ سمجھ گئے؟ اور ایک دوا ہے آرسنک 30 میں یا 200 میں۔ آرسنک میں بھی یہ جو گہری جراثیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں، ان کے دفاع کی طاقت کافی ہوتی ہے۔ لیکن آرسنک کی اپنی علامتیں ہیں جو آپ کے ذہن پیش نظر رہنی چاہیے۔ آرسنک کا مریض شدید بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کی بے چینی جسم سے زیادہ اس کی ذہن سے اور اس کی روح سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تکلیف کی وجہ سے بے چین نہیں، تکلیف کی وجہ بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن نمایاں طور پر اس کے علاوہ بے چینی ہے کوئی جو روحانی بے قراری ہے، ایک عذاب میں مبتلا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آتا، اور موت کا خوف بہت نمایاں۔ ہر بیماری سے مریض کو موت کا خوف تو کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں یہ تعجب والی بات ہے کہ مریض کو بے پرواہی ہو جاتی ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ان میں بیلاڈونا بھی ایک ہے، لیکن آرسنک میں موت کا خوف بڑا نمایاں ہے۔ ایکونائٹ میں بھی بڑا نمایاں ہے، لیکن ایکونائٹ اور آرسنک تو صاف پہچانے جاتے ہیں۔ ہاں، ایکونائٹ بھی آواز کی دواؤں میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی نہ بھولیں۔ بیپتیشیا کیمفر سب سے پہلے، کافور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جہاں کام کرنے سے رک جائے، اصل میں کافور کے استعمال کے لیے بہت ہی جلدی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آغاز ہی میں بالکل اگر مل جائے تو کافور کام کرے گا، اگر دیر ہو جائے تو پھر نہیں کرے گا۔ کافور کے بعد ایکونائٹ کی باری ہے۔ پھر ایکونائٹ نسبتاً زیادہ دیر تک بیماری کا مقابلہ کرتا ہے کافور کے مقابل پر، اور آغاز میں ایکونائٹ دینے سے بیماری کی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی۔ تو آرڈر یہ ہوگا، اگر شروع میں مریض تک آپ پہنچ جائیں، ایسے مریض تک جہاں آثار شروع ہو گئے ہیں اور بے چینی ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، وہاں کیمفر اگر ٹھیک نہ کرے تو ایکونائٹ بار بار دیں۔ اگر نہ فائدہ ہو تو پھر مرض جو بھی ظاہر ہوگی اس کا حسب علامات علاج، ٹھیک ہے۔ آرنیکا اور سلفر 200 میں یہ روٹین بنا دیں، ایسی سب جگہوں میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کھاتے ہوئے جائیں، اور وہاں بھی عام تقسیم کر دیں سب جگہ، تاکہ ہر ایک روزانہ کھائے، اور 2 دفعہ بھی بے شک کھائی جائے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہنگامی ضرورت کے وقت اس کو 200 میں، عام طور پر تو ہفتے میں 1 دفعہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو میں نے دن میں 3 دفعہ بھی کر کے دیکھا ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جو جس کا خطرہ مول نہ لے سکے، کیونکہ اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو کچھ آہستہ دیر پا نقصان ہے جس کا بعد میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہیضے نے تو وقت ہی نہیں دینا نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسک نہیں لینی چاہیے کہ دوا کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کو کسی شخص کو ہیضہ ہو جائے۔
कुछ ओवर डोजिंग भी होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर्निका, सल्फर पहले और आम, और फिर कैम्फर, और फिर एकोनाइट, और फिर दूसरी दवाएं। इसका तरीक ये होगा कि आप जहां जहां कैंपों में जाएं वहां से वॉलंटियर्स लें, कसरत से वॉलंटियर्स लें जो मुख्तलिफ इलाकों में फैलें। और अगर अहमदी वॉलंटियर्स नहीं मिलते तो गैर अहमदी लें, गैर अहमदी मुसलमान नहीं मिलते तो ईसाई लें, जहां से भी लें। मुकामी वॉलंटियर्स तैयार करने इंतहाई जरूरी है, और जहां उनकी एक्सेस है वहां आपकी नहीं हो सकती। और तादाद के लिहाज से हम बहुत सी जगहों में इतने थोड़े होंगे मुकाबलतन कि यहाँ बड़ी जमातें नहीं हैं। मसलन जाहिर में उस इलाके में हमारी जमातें बड़ी नहीं हैं जहाँ ये वबा फैली हुई है, तो काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। वहाँ लाखों हैं, किस तरह संभाल सकेंगे चंद आदमी? तो ये फौरी तौर पर ट्रेनिंग करें, और 1 घंटे में ट्रेनिंग हो सकती है। ज़हीन आदमियों को बताएं, बार बार समझाएं, वो नाम पढ़ लें, याद कर लें। 1 घंटे में नहीं, 6 घंटे की ट्रेनिंग दे दें, मगर 1 दिन के अंदर अंदर टीम तैयार हो जाए जो काम के लिए भी तैयार हो और आइंदा ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हो। ये फिर अपने साथ ज़रूरी चीज़ें ले जाएं, मीठे की गोलियां, ऐसी शीशियां, प्लास्टिक की शीशियों में खाली मीठा डाला हुआ, लिक्विड दवा, और कुछ ये दवा, लिक्विड दवा की 1 से ज़्यादा शीशियां होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा जेबों में, क्योंकि बाद दफ़ा ये खुल जाती है और गिर जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। तो जितने वॉलंटियर जा रहे हैं उनके लिए लिक्विड भी ज़्यादा शीशियां तैयार कर लें पहले, और अगर प्लास्टिक में हो जाए तो बेहतर है। बाद दफ़ा ये शीशियां टूट जाती हैं, और ये हैं भी बहुत महंगी असली दवाएं। इनको साथ ले जाने की बजाय जहां हमने ये भेजी हुई हैं वो दवाएं तैयार करें। ये खाली शीशी है, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है वेरेट्रम एल्बम 30। 100 कतरों में 1 मिलाया जाता है, 99 में 1, यानी 100 बना देते हैं, या 100 में 1 मिला देते हैं। इसमें गालबन 70 कतरे या 80 कतरे आएंगे। इसलिए ये तरद्दुद न करें कि 100 कतरों वाली शीशी ढूंढें। इतना मामूली फर्क है कि वो उसका अमलन असर के लिहाज से पता लग ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि साइंटिफिक रूटीन के तौर पर एहतियात जरूरी है। इसलिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सारी 1 और 100 की निस्बत को बरकरार रखती है, क्योंकि जो प्रोफेशनल दयानतदारी है उसका तकाजा यही है। अगर आपने बेचनी तो नहीं है, आपने तो इस्तेमाल करनी है। इसलिए मैं भी अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कभी भी कतरे नहीं गिना करता था। मेरी बाज़ दवाएं जो डॉक्टर अफजल मरहूम से ली होती थी शीशियां, अक्सर यही थी बीटी की, वो 10-10, 15-15 साल चली हैं, क्योंकि जब वो ख़त्म हो, थोड़ी सी खाली हो जाती थी, मैं उसमें और लिक्विड डाल के शेक करके फिर रख लेता था। अब मैंने बेचनी तो नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी पोटेंसी का नाम 1 से 1/3 हो या 1 से 1/100 हो, वो चीज़ बरकरार रहती है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के फजल से उन दवाओं ने कभी मुझे मायूसी नहीं की। मैं नाकाम हुआ हूं, लेकिन वो दवाओं ने काम किया है जब मैंने सही तशखीस की है। इसलिए तरद्दुद की जरूरत नहीं है। शीशे लें, इसमें लिक्विड डाला, एक पहले चिट लगानी जरूरी है, चिट लगाएं। और प्लास्टिक की शीशियों पे आम सरेशनी लगा करती, अगर वो आप लगाएंगे तो वो सारी धुल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए प्लास्टिक की शीशियों के लिए प्लास्टिक की वो चीज चाहिए, और अगर ना हो तो फिर क्या इलाज है? अब गरीब अफ्रीकी ममालिक हैं, बाज़ जगह वो प्लास्टिक की चिटें नहीं मिलती, या उड़ीसा वगैरह में भी शायद ना मिले बाज़ जगह। उसका मैंने ये इलाज किया था कि मजबूत धागा, DMC की डोरी जिस तरह होती है, उसके साथ एक कार्ड प्रो कर उसको साथ लटका देता था। उस कार्ड पर दवाई लिख दी तो वो कार्ड फिर ज़ाया नहीं होता, दवाई की पहचान रहेगी, वरना चिट उतर जाती है। चिट वही रहेगी जो प्लास्टिक की चिट ये मसलन इंग्लिस्तान में मुहैया है। ये कितने आराम से उतरी है, मगर यहां से नहीं उतरेगी, जब इधर लग जाएगी तो। आई होप सो। ये देखें,
ذرا سی ٹیڑھی لگ گئی ہے، اس کو معاف کرنا. یہ دیکھیں، اب یہ جتنا مرضی کریں، سوائے کے ناخن سے چھیلیں وہ اور بات ہے، لیکن نہیں اترتی. اس کا آرڈر بھی سمجھ لیں، یعنی ترتیب. چٹ لگانے سے پہلے لیکوڈ ڈالیں اور شیشی بند کریں اور اچھی طرح پونچھ کے اس کو خشک کر لیں. اگر بعد میں لیکوڈ ڈالا تو وہ چٹ کو بھی گیلا کر دے گا، لکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر لکھا ہوا ہے تو وہ مٹ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ الفاظ میں مجنگ نہ ہو، جو مٹنے دیتے ہیں لیکوڈ سے. پہلے کیا آرڈر ہے؟ پہلے لیکوڈ ڈالا، عام لیکوڈ، دوائی والا نہیں. پھر خشک کر کے بند کر کے ڈھکنا، اس پہ چٹ لگائی. پھر نام لکھا، اور نام لکھنے کے بعد اس کو ایک طرف رکھتے چلے جائیں. جب آپ تیار ہو گئے تو پھر ایک شیشی جس نام کی ہے اس نام کی شیشی اٹھائی اور اس میں ایک قطرہ ڈال دیا. اب یوں کر کے آپ، یہ جو دوائیں ہیں ان میں سے قطرہ عموماً گرتا ہے، بعض دفعہ 4-5 بھی گر جاتے ہیں. اس لیے اب دیکھیں کتنے گرتے ہیں، بعض نہیں بھی گرتے. اس لیے اس لیے احتیاط، ایک تجربہ ہے، کچھ احتیاط. اب اگر اس میں 4-5 پڑ گئے تو تھو ماری کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حرج نہیں، 5 ہی صحیح. یہ بھی لوات 30 میں ہی ہے نا. اگر سارے بھی اسی کے ہوں تبھی نقصان کوئی نہیں، تو ڈرنے کی کیا بات ہے. مگر کوشش یہ کریں دوائی بچانے کی خاطر کہ ایک قطرہ، اور ایک قطرہ کافی ہوگا. وہ ڈالا، اس کو واپس کیا، اس کو بند کیا. 2 کافی ہوتی ہیں، 2 ہی کہتے ہیں، مگر میں تو کئی دفعہ زیادہ کر لیتا ہوں احتیاطاً. اور اس پر نام وغیرہ پہلے لکھا ہوا ہے. اب صرف ٹک لگانا ضروری ہے. جب آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو یہ کنفیوژن نہیں رہے گا کہ میں نے اس میں ڈالی تھی کہ نہیں، ورنہ ہمیشہ ہو جاتا ہے. کافی مجھے بھی مشکل پڑا کرتی تھی پہلے، افراد ادھر ادھر رکھی گئی، اب یہ نہیں پتا لگا اس میں ڈالی تھی کہ نہیں، اور دوائی ہے یا بغیر دوائی کے پانی ہے. تو احتیاط کے طور پر اس کو ٹک کر دیں تو اب مکمل ہے یہ ایک طرف رکھی گئی شیشی. اس طرح پہلے لیکوڈ شیشیاں بنا لیں. میٹھے کے لیے میٹھے کی گولیاں عموماً تو مہیا غالباً نہیں ہوتی افریقہ میں، لیکن ہم نے میٹھے کی گولیاں بنانے اور پلاسٹک کی شیشیاں بنانے کے لیے افریقہ میں انتظام کیا، غانا میں انتظام کیا ہے. غانا والے ممکن اب تک کارروائی کر چکے ہوں، میں نے ہدایت لکھ کے بھجوائی تھی ان کو کہ جو یہ دوائیں، ہر قسم کی ضروری دوائیں، اس کا بنانے کا انتظام اور سسٹم اور لکوڈ اور گولیاں، یہ تمام اہم مشنوں میں بھجوائیں. ان کا فرض ہے وہ ان کو بھجوائیں، اور ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں ان میں ایک سیکشن قائم کیا جائے جہاں یہ چیزیں رکھی جائیں. تو اگر زائر کو نہیں پہنچی تو وہ فوراً رابطہ کریں غانا سے اور فوری طور پر ان سے منگوائیں. غانا میں ظفر اللہ صاحب بھی ہومیوپیتھ، جو ہمارے واقف زندگی ہومیوپیتھ ہیں، ان کی بیگم بھی خدا کے فضل سے واقف زندگی ہومیوپیتھ ہیں، اور دونوں مل کر اچھا کام کر رہے ہیں. مگر اپنے محدود دائرے میں اپنے غانا کے لیے تو ہر کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو غانا کے لیے نہیں بلکہ سارے افریقہ کے لیے بھجوا رہا ہوں، اس میں کوئی ان سے سستی ہوئی ہے. تو امید ہے اگر اب تک وہ ٹھیک نہ کی ہو تو اب وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے کہیں غانا سے اطلاع ملی کہ میرے پاس دوائیاں نہیں ہیں اور بنانا نہیں آتا تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا کام ہے آنکھیں کھول کر اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور ویسے بڑے ذہین ہیں اور ایجادات کا شوق بھی ہے، سلیقہ بھی ہے. چنانچہ انہوں نے وہ مشینیں جو یورپ سے ہم لے کے بھیجتے تو بہت ہی مہنگی بنتی، انہوں نے وہاں خود ہی بنوا لی ہیں، گولیوں والی بھی، پلاسٹک کی شیشیوں والی بھی، اور اب ہمیں باہر سے بھجوانے کی ضرورت نہیں. بس وہ وہاں سے بڑی سائز کی شیشیاں بھی اور چھوٹے سائز کی بھی یہ کثرت سے بھجوائیں، اور گولیاں بنا بنا کے بھجوائیں کثرت سے. لیکن جہاں گولیاں نہ پہنچ سکیں
یا ضرورت زیادہ ہو، وہاں میٹھے میں ہی عام سادہ میٹھا لیں اور اسی میں دوائی بنا لیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے، بہت ساری جگہوں میں جب میں سندھ وغیرہ میں دورے پہ ہوتا تھا، گولیاں ختم ہو گئی، میں میٹھا منگوا کے اسی سے شیشیاں بھر لیتا تھا اور دوائیں کام کرتی تھی۔ لیکن میٹھے میں ایک بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تو تیز میٹھا ہوتا ہے، گولیاں ذرا اور طرح کی ہوتی ہیں، دوسرا اس کو ڈسپنسیشن مشکل ہے، کہیں زیادہ میٹھا پڑ گیا، کہیں کم میٹھا پڑ گیا۔ چند گولیاں جتنا آسانی سے دی جا سکتی ہیں، میٹھے میں یہ دقت ہے، تو میٹھے میں استعمال کر لیں بے شک۔ اب یہ ہے انسٹرکشن سب سے اہم، پاکستان کے لیے بھی ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی، یورپ کے لیے، یورپ میں تو نہیں، افریقہ کے سب ملکوں کے لیے اپنی دوائیاں حاصل کریں اور جلد سے جلد کام شروع کریں، اور پھر مجھے رپورٹ کریں کہ ہم پیغام مل گیا، سمجھ گئے اور کام شروع ہو گیا ہے۔ اور ٹیمیں مقامی تیار کرنی نہ بھولیں، کیونکہ بہت وسیع پیمانے پہ کام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ